اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری گفتگو الحاد کے رد میں چل رہی ہے۔ ایک اسٹیفن ہاکنگ کی سٹیٹمنٹ آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ جو جناب اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب دا گرینڈ ڈیزائن میں بیان کی تھی کہ فلسفہ جو ہے اس کی اب ضرورت نہیں رہی ہے، فلسفہ مر چکا ہے۔ چونکہ اب ہر سوال کا جواب سائنس دے رہی ہے، لہٰذا اب فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، دین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کو رد کرنے کے لیے کچھ اہم ترین شخصیات کے نام اور ان کی گفتگو آپ کی خدمت میں ذکر کی کہ جن کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو اسٹیفن ہاکنگ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ فلسفے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ کہ آپ ان دروس کی طرف رجوع کریں گے، کلپس کی طرف، تو آپ کو تفصیل، حوالے اور شخصیات کے نام وہاں پر مل جائیں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اصل مشکل کیا ہے، کیوں سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ جیسے یا رچرڈ ڈاکنز جیسے یہ سائنس کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے ہر چیز کی نفی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے اپنا ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے، بیلیف ہے ان کا۔ یہ کائنات جو اس وقت ہمارے مشاہدے میں ہے، مادی کائنات، اس سے ہٹ کر کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ یعنی حقیقت اور ریالٹی یہ منحصر ہو جاتی ہے مادے کے اندر۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مادے سے ہٹ کر کوئی اور حقیقت ہے کہ جو مادی نہیں ہے تو وہ ان کے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ انہوں نے یہ اپنا ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ خوب، آپ یہ سوال کریں گے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ عقیدہ ہی ہے، کیونکہ یہ قائل ہیں کہ سائنس جو ہے وہ ایویڈنس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے، اور جہاں پر ایویڈنس موجود نہ ہوں اور وہ بھی حسی، وہ بھی مشاہدے والے، جس کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہوں، اس قسم کے اگر ایویڈنس موجود نہ ہوں اس حقیقت کے اوپر کہ جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تو وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے ایویڈنس موجود ہونے چاہیے کہ جن کو ٹیسٹ کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے ایک فلسفی آف سائنس کے اندر ایک میتھڈ ذکر کیا گیا ہے کارل پوپر کا، کہ جو بہت زیادہ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ذکر کیا جاتا ہے، اس کو قبول بھی کیا جاتا ہے، اگرچہ بعض فلاسفر ہیں فلسفی آف سائنس کے وہ اس کے اوپر کچھ تنقید رکھتے ہیں، لیکن بیشتر افراد جو ہیں اس کو قبول کرتے ہیں کہ فالسیفائی ایبیلٹی، کہ آپ اس کو باطل کر سکتے ہوں۔ اگر آپ ایک ایسا ایویڈنس لے کر آتے ہیں یا ایک ایسا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ جس کو ٹیسٹ نہ کیا جا سکتا اور اس کے بطلان کو، اس کے باطل ہونے کو ثابت نہ کیا جا سکتا ہو، وہ ایک ایسی نوعیت سے تعلق رکھتا ہو ایویڈنس یا وہ نظریہ یا وہ بات جو آپ کر رہے ہیں دعویٰ، تو یہ سائنس نہیں کہلاتے۔ خوب، جب یہ سائنس نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں جو سائنس نہیں ہے وہ عقیدے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان کا بلیم یہ ہوتا ہے کہ بس وہ عقیدہ ہے، وہ بدون دلیل ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے، ایمانیات میں سے ہے۔ تو اب ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ جو نظریہ بنائے ہوئے ہیں کہ ہر چیز خلاصہ ہو جاتی ہے اس مٹیریل دنیا کے اندر، اور مٹیریلسٹک سوچ کو اپنا لینا، یہ کہاں پر ٹیسٹ ہوتا ہے؟ یعنی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس لیبارٹری میں جا کر ٹیسٹ کیا ہے، کس سائنسی میتھڈ کے ذریعے آپ نے یہ حقیقت کشف کی ہے کہ ہر چیز خلاصہ ہو جاتی ہے میٹر میں، مادے میں، جو محسوس نہ ہو وہ حقیقت بھی نہیں ہے۔ یہ جو آپ سٹیٹمنٹ لیتے ہیں، یہ جو آپ بیان کرتے ہیں، یہ کہاں ٹیسٹ ہوا ہے؟ کہاں ایویڈنس ہے اس کا؟ تو آپ قیامت تک کا وقت بھی لے لیں گے سائنسدان جو ملحد ہیں، چونکہ جو
صحیح سائنسدان ہیں وہ یہ دعویٰ بھی نہیں کرتے. جو ملحد سائنسدان ہیں وہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں قیامت تک کا بھی ٹائم لے لیں تو وہ اس کو سائنٹیفک میتھڈ کے تحت ثابت نہیں کر سکتے. تو بس ان کے ملاک کے مطابق، معیار کے مطابق، پھر کیا یہ چیز عقیدہ ہے کہ انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ حقیقت فقط مادی ہے. جیسے میں نے آپ کو پچھلے درس میں کتاب ایک متعارف کروائی تھی کہ جس میں ایک شخصیت جو ہے وہ کتاب لکھتی ہے. اس نے ایک کتاب کا ایک عنوان اس کا ہے دا سائنس ڈیلیوژن، اور دوسرا جو نام ہے اس کتاب کا جو چھپی کہ 10 ایسے راستے، 10 ایسی ڈسکوریز ہیں کہ جو دنیا کو بدل سکتی ہیں. تو اس میں اس نے 10 سائنسی نظریوں کو بیان کیا ہے کہ جو اس وقت عقیدے میں بدل چکے ہیں. ان میں سے ایک عقیدہ کیا ہے؟ یہ میٹر والا ہے کہ دنیا جو ہے وہ خلاصہ، حقیقت جو ہے بلکہ یوں کہوں وہ خلاصہ ہوتی ہے میٹر کے اندر. تو بس یہ ان کا عقیدہ ہے. تو جب انہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ خدا کا بھی انکار کریں گے، یہ فلسفے کا بھی انکار کریں گے. یعنی یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس فلسفے کی جگہ لے رہی ہے، فلسفہ مر چکا ہے، خدا کی ضرورت نہیں ہے، دین کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ انہوں نے پہلے مبنا اپنا بنا لیا ہے، پہلے جو ہے ایک مطلب اس کو قبول کر لیا ہے، اس پر ایمان رکھ لیا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کا ایمان ہے یہ غلط ہے، کہ بعد والے درسوں میں ہم تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر چیز خلاصہ ہوتی ہے حقیقت مادی کے اندر، مادی حقیقت ہی ہے، فقط حواس میں جو چیز آ جائے تو اس کو ہم رد کریں گے. اس عقیدے کے مطابق پھر کیا ہے، ایک اور عقیدے نے جنم لیا ہے جس کو ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، سائنٹسزم. یعنی چونکہ انہوں نے اپنا ایک فلسفی مبنا بنایا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں اسٹیفن ہاکنگ جو کہہ رہا ہے کہ اب فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ خود فلسفے سے استفادہ کر رہا ہے. اس کی یہ سٹیٹمنٹ دے دینا کیا ہے، فلسفہ ہے. کیونکہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جس دلیل سے یہ استفادہ کریں گے، جو دلیل لے کر آئیں گے، وہ فلسفہ فراہم کرتی ہے. فلسفے میں یہ بحث ہوتی ہے اور فلسفہ یہ دلیل دیتا ہے حقیقت جو ہے آیا مادے کے اندر خلاصہ ہوتی ہے یا مادے سے ہٹ کر بھی کوئی حقیقت موجود ہے. یہ فلسفے کا موضوع ہے، سائنس کا موضوع نہیں ہے. سائنس کا موضوع یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ جو ایک نیچر موجود ہے اور مختلف اس کے اندر عمل انجام پا رہے ہیں، تو میں دیکھوں اس کی مادی علت کون سی ہے. آگ اگر پانی کو گرم کر رہی ہے تو میں دیکھوں کہ پانی کے گرم ہونے اور آگ کے درمیان کیا رابطہ موجود ہے اور کون سی وہ چیز ہے جو اس کو گرم کرنے کے سبب بن رہی ہے. مثلا اس طریقے سے، یا مثلا سردی آ جاتی ہے، موسم میں ٹھنڈ آ جاتی ہے، تو اس کی علت کشف کرنے کی طرف جاتے ہیں کہ کیوں اس سردی کے موسم میں ٹھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی قریب علت کو اور مادی علت کو جو ہے وہ کشف کیا جاتا ہے. سائنس کا تو یہ کام ہے، لیکن سائنس کا یہ موضوع نہیں ہے، سائنس کا یہ وظیفہ نہیں ہے کہ وہ اب یہ بھی ثابت کرنے لگ جائے کہ آیا حقیقت مادے میں خلاصہ ہوتی ہے یا مادے سے ہٹ کر بھی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے، اور پھر وہ دلائل لے کر آئے اور کہے کہ یہ دیکھیں جی میں نے یا ثابت کر دیا ہے کہ فقط مادہ ہی حقیقت ہے، یا ثابت کر دیا ہے کہ مادے سے ہٹ کر جو ہے وہ حقیقت ہو سکتی ہے. یہ فلسفے کا موضوع ہے. بس اسٹیفن ہاکنگ جو ہے یا ریچرڈ ڈاکنز جو ہے، اس قسم کے جو ملحد ہیں جو یہ کہتے ہیں فلسفے کی ضرورت نہیں، وہ خود فلسفے سے استفادہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ سائنٹسزم کا جو مذہب ان کا چل رہا ہے، مذہب سے ہی تعبیر کروں گا، سائنٹسزم جو ان کا ایک مذہب چل رہا ہے، اس کے اندر کیا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حقیقت تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ہمارے سینسز، ہمارے حواس. اگر اس کے ذریعے کوئی چیز کشف ہوتی ہے تو وہ حقیقت، ورنہ وہ حقیقت نہیں ہے. خوب، یہ جو اب کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک عقیدہ ہے. سائنٹسزم کے اس مذہب کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کا فقط ایک راستہ ہے، وہ حس. سوال اب یہ ہوگا کہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ حقیقت تک پہنچنے کا فقط ایک ہی راستہ ہے؟ اور آپ کو یہ کہاں سے پتہ چلا کہ حس کے اوپر اعتماد کر لینا یہ انسان کو حقیقت تک پہنچا دے گا؟ حس کیسے، کیوں اعتبار کروں اس کے اوپر؟ حالانکہ ہم کیا ہیں، حس کے اندر خطا بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں.
ہم مثلا موٹر وے کے اوپر جا رہے ہیں، دور سے دیکھا پانی کھڑا ہے، لیکن قریب جاتے ہیں پانی ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے حس نے پانی کو دیکھا، غلطی کی ہے. ہم اگر پانی میں ایک لکڑی کو ڈبو دیں سیدھا تو اس کو باہر سے کھڑے ہو کر دیکھیں تو ہمیں وہ ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے. ہماری حس خطا کر رہی ہے. آپ نے یہ جو فرض بنا لیا ہے، یہ جو عقیدہ بنا لیا ہے کہ حس ہی معتبر راستہ ہے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ آیا سائنس نے ایویڈنس دیا اس کا؟ یہ فلسفے کا موضوع ہے. فلسفہ جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ آیا ہم حس کو فقط معتبر جانیں یا حس کے علاوہ اور بھی راستے موجود ہیں. اور دوسری یہ بات کہ حس اگر غلطی کرتی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حس جو ہے جو ہمیں دکھا رہی ہے، حس کے ذریعے جس حقیقت تک ہم پہنچ رہے ہیں وہ ویسی ہی ہے جیسے نظر آ رہی ہے. یہ فلسفہ معیار بیان کرتا ہے. فلسفہ ان بحثوں سے بحث کرتا ہے. فلسفہ علم کے اندر جائیں، ایپسٹمولوجی کے اندر جائیں گے، وہاں یہ بحث ہوگی. انٹولوجیکل بحثیں جو فلسفے کی موجود ہے وہاں پر یہ بحثیں ہوتی ہیں، وہ میں اس ساری تفصیل کے اندر نہیں جاتا. بس یہ جو اسٹیفن ہاکنگ نے نعرہ لگایا اور پھر اس کو پھیلایا، اور آج بہت سارے افراد جو اس کو معتبر جانتے ہیں، اپنے میدان میں بہت معتبر ہے، ہم بھی اس کی باتوں کو مانتے ہیں، لیکن اپنے جو میدان سے باہر ہو کر وہ نظریات دیتا ہے اس کو ہم نہیں مانتے ہیں، اور وہ اس میدان کے اندر طفل مکتب ہے. اگر اسٹیفن ہاکنگ نے 2 کریڈٹ کے حساب سے، آور کے حساب سے جو ہے وہ فلسفہ بھی پڑھا ہوتا تو وہ اس قسم کی بات نہ کرتا. اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اسٹیفن ہاکنگ جیسا نابغہ انسان وہ جان بوجھ کے یہ والی باتیں کر رہا ہے، چونکہ اگر وہ یہ نہ بانے اور یہ نہ کہے کہ فلسفہ مر چکا ہے اور سائنٹسزم ہی ہمارا مذہب ہے، اگر اس بات کا اقرار نہ کرے تو پھر خدا کو ماننا پڑے گا، دین کو ماننا پڑے گا، اور وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا. پس اس قسم کے سٹیٹمنٹس جو ہے وہ دیتا ہے. پس آپ نے دیکھا کہ ایک طرف سے ہم نے سائنسدانوں کی سٹیٹمنٹ ذکر کی، ان کی گفتگو جو ہے آپ کے سامنے کوڈ کی، کہ جس میں وہ اقرار کر رہے ہیں کہ سائنس کی لیمٹ ہے، اور یہ جو سوالات ہیں کہ ہم کہاں سے آئے، کیوں آئے، یہ کائنات کیوں وجود میں آئی، اور اس قسم کے جو سوالات ہیں، ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے، اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی اور دنیا ہے یا نہیں، اس قسم کے جو سوالات ہیں، اس کا جواب جو ہے وہ فلسفے اور دین نے جواب دینا ہے، اور یہ سائنس کا میدان نہیں ہے. ایک طرف سے یہ ذکر کیا، اور آج آپ کی خدمت میں بیان کیا، خود ان کا یہ جملہ کہہ دینا، سائنٹسزم پر ایمان لے کر آ جانا، خود یہ پورا فلسفہ ہے. فلسفے کے بغیر وہ ان 2 دعووں کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں. بس فلسفہ مرا نہیں ہے، فلسفہ زندہ ہے، اور اسٹیفن ہاکنگ اس سے استفادہ کرتا رہا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.